ہوتا. لیکن آج ہم خود تو اپنی عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی نمازیں، اپنے روزے، حج و زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے بیوی اور بچوں پہ وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو جمعے کے اجتماعات میں لانے کا عادی بناؤ. اگر وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، کھانا پکانا ہوتا ہے، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ سارے کام بعد میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن تجھے جمعہ پڑھنے جانا ہوگا. میرے لیے کھانا بنائے گی، مجھے کھانا نہیں چاہیے، لیکن تجھے جمعے کی نماز میں مسجد میں حاضری ہونا پڑے گی اور جمعے کا خطبہ تجھے سننا پڑے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچائیں. آج میری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے تو دیکھ رہی ہیں، انڈیا کے اداکاراؤں کو دیکھ کر وہ ان جیسا بننا چاہتی ہیں، لیکن مسجد میں آ کر جمعے کا خطبہ سننے کے بعد عائشہ اور کلثوم اور فاطمہ کا کردار اپنانے کو تیار نہیں ہے. مجرم میں اور آپ ہیں. آج ہم ان کو مسجدوں میں نہیں لاتے، جمعے کے خطبات میں نہیں لاتے، یہی وجہ ہے کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں آتی. میں دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم، وہ گھر خوشحال ہوگا، وہ گھر خوشحال ہوگا جس گھر کی بیوی کی، جس گھر کی عورت کی تربیت دین کے مطابق ہوگی. وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی دین کے مطابق کرے گی، وہ اپنے خاوند کے حقوق کا خیال بھی کرے گی. اس بیچاری کو، اس مظلوم عورت کو معلوم ہی نہیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر حق کیا ہے. وہ خاوند کی اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے اس عورت کے اوپر اپنے بعد اگر کسی کا حق رکھا ہے تو اس کے خاوند کا ہے، اور اس عورت کو معلوم ہی نہیں، اور وہ ماں باپ کے چکر میں آ کے اپنے خاوند کو ناراض کر کے میکے چلی جاتی ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے ماں باپ شادی کے بعد اب پیچھے ہیں. شادی کے بعد اگر کسی کا حق ہے وہ میرے ماں باپ نہیں ہے، وہ میرے سر کا تاج میرا خاوند ہے. یہ سب باتیں اس کو کیسے معلوم ہوں گی جب آپ جمعے کے خطبات میں لانے کے لیے اس کو تیار ہوں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گھر کی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو جب آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ان پر پابندی لگا دی جائے کہ جمعے والے دن 12:30 بجے سے پہلے تمام مصروفیات کو ترک کر دیا جائے گا. کھانا پک گیا ٹھیک ہے، نہیں پکے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں تجھے باہر سے لا کر دوں گا، لیکن تجھے جمعے کے خطبے میں مسجد میں آنا پڑے گا تاکہ گھریلو ماحول سدھر جائے، تاکہ میری ماں اور بہن فاطمہ اور رقیہ اور کلثوم کا اور عائشہ کا کردار پیش کر سکے. آج وہ بیچاری 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، موبائل ٹیلی فون آپ نے اس کو دے دیا، جناب اسمارٹ ٹیلی فون موجود ہے، انٹرنیٹ بھی موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر انڈیا کے ڈرامے لگا کر دیکھ رہی ہوتی ہے. اس میں پھر ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، اس میں پھر خاوند کو جوتی کی نوک پر دکھایا جاتا ہے، وہی سلوک وہ تیرے ساتھ پھر کرتی ہے. پھر گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں، پھر طلاق معاشرے میں عام ہوتی ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، رب کا قرآن سورہ نساء آیت نمبر 33